اگر ہم معاشرے کی، افراد کی، اقوام کی اصلاح کے حوالے سے کسی ایک اصول کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کافی و وافی ہوگا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر واضح دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہماری دنیا و آخرت کی نجات کا بہترین ذریعہ و سبب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو معاشرتی برائیوں کے زوال کے سلسلے میں دلیل و حجت ہے، جیسے تکبر، جھوٹ، غیبت، چوری، زنا، شراب نوشی، حقوق العباد میں کوتاہی اور بھی دیگر بے شمار ایسے اعمال و افعال ہیں کہ جن کے ارتکاب کے نتیجے میں انسان اخلاقی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح وہ معاشرے کے بگاڑ میں، معاشرے کے فساد میں، خرابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ تمام قبیح اعمال و افعال، یہ تمام ایسے امور ہیں کہ جن کی مذمت پر بے شمار احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ان افعال ممنوعہ سے باز رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نگاہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے تو بالیقین اخلاق مذمومہ سے، اخلاق رذیلہ سے، برے اخلاق سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جب نفس انسانی سے اخلاق رذیلہ کا، برے اخلاق کا زوال ہوگا تو یہ معاشرے کی اصلاح میں تقویت کا سبب ہوگا۔ الغرض ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ایک فرد معاشرے کو راہ راست پر گامزن کرنے اور اس معاشرے میں پھیلی برائیوں کے سد باب اور روک تھام کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔